बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज़ पर आपको बताएंगे कि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा धचका। सीनियर सूबाई वज़ीर अलीम खान आमदन से ज़ायद असासों और ऑफशोर कंपनियों के बारे में तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे। नैब ने गिरफ्तार कर लिया। EOBI स्कैंडल में अलीम खान का क्या किरदार था? अलीम खान लंदन, मुत्तहिदा अरब इमारात में कितनी ऑफशोर कंपनियों और फ्लैट्स के मालिक हैं, और क्या अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद नैब ज़दा मजीद वज़रा भी गिरफ्त में आने वाले हैं? तमाम तर अहम तफसीलात आपके साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि बदअमनी पर उकसाने वाले, फतवा देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम का तहरीर करदा फैजाबाद धरने से मुतालिक तफसीली फैसला सुना दिया गया। तफसीली फैसले में हसास इदारों और हुकूमत को क्या क्या हिदायत की गई हैं, फैजाबाद धरने में कौन कौन से लोग मुलव्विस थे और पीपल्स पार्टी ने किस तरह से फैजाबाद धरने को सपोर्ट किया। 45 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फैसले के तमाम अहम नकात आपके सामने हम रखेंगे। प्रोग्राम के जब हम तीसरे हिस्से के जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि करतारपुर राहदारी की तकरीब पर लाखों रुपए के अखराजात का बोझ कौन उठाएगा? वजारत खजाना और वजारत खारजा में ठन गई। अखराजात से मुताल्लिक कल यानी कि बरोज जुमेरात इमरान खान काबीना इजलास में फैसला करेंगे। इस पर भी तफसीली बात होगी। इसके साथ साथ गैस बिलों के हवाले से बात होगी, जिसने अवाम समेत सेनेटर्स की भी चीखें निकलवा दी। सेनेट काबीना कमेटी में सेनेटर्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर फट पड़े। दूसरी जानिब वजारत इत्तलात में फवाद चौधरी ने गैस बिलों में होने वाले इजाफे को बिल्कुल मामूली करार दे दिया। सुई गैस हुक्म अवाम को बिल की अकसात का लॉलीपॉप देने में मसरूफ है। अवाम ऑफिस के बाहर जलीलो ख्वार होकर रह गई। तफसील से इस पर बात करेंगे। और जब प्रोग्राम के हम आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि हमारे ही प्रोग्राम मुकाबिल में सेनेटर्स के बैरून मुल्क सैर सपाटों की खबर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से नोटिस ले लिया गया। हुकूमती सेनेटर शिबली फराज और सेनेटर शहजाद वसीम को दौरे के तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा करने की हिदायत भी कर दी गई। हुकूमती सेनेटर्स तो नरगे में आ गए हैं। सवाल यह है कि अपोजिशन के जमातों के जितने भी सेनेटर्स हैं उनकी सरकारी दौरों के नाम पर होने वाली सैर सपाटों की रोकथाम कौन करेगा? इस पर भी तफसीली बात करेंगे। मगर सबसे पहले क्लासेस साहब, सबसे बड़ी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान साहब अब नैब के हाथों गिरफ्तार हो गए। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। मेरा ख्याल है आमिर साहब भी बैठे हुए हैं, इनको भी 30 साल हो गए हैं। मैं लोगों को बार बार याद दिलाता रहता हूँ। 20 साल मुझे भी इस्लामाबाद में हो गए हैं। मुझे तो कोई ऐसी हुकूमत नज़र नहीं आती जिसके दौर में कभी कोई सिटिंग कोई फेडरल या प्रोविंशियल मिनिस्टर को नैब या FIA ने कभी गिरफ़्तार किया हो। कोई मेरे जहन में तो फौरी तौर पर तो नहीं आ रहा, शायद कि मैं स्किप ना कर रहा हूँ। सो एक नई मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट उसमें सेट की गई है। बल्कि जनरल मुशर्रफ साहब जिन्होंने नैब बनाया था उनके दौर में तो उल्टा काम हुआ था। जो नैब के जितने मुलजिम थे और बड़े बड़े बिग गन्स थे नैब के पास गिरफ्तार थे और नैब के वहाँ शिकंजे में पड़े हुए थे। थाना वहाँ सर्वर रोड वो जो आपका लाहौर वाला है वहाँ पे सारे बड़े बड़े लोग वहाँ गिरफ्तार थे, जेलों में थे या बाहर भागे हुए थे। तो जनरल मुशर्रफ साहब ने अपनी कैबिनेट जो बना के दी थी शौकत अजीज़ को, जमाली साहब को और चौधरी शुजात को, सारी की सारी तो नहीं लेकिन उन आधी से ज़्यादा वही नैब के मुलजिम थे जिनको डंडा दिखा के वो ले आए थे कि अगर आप आगे बैयत कर लें तो आपको यहाँ वजारत भी मिलेगी और केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। और वही कुछ हुआ। तो लेकिन ये एक नया काम हो रहा है। और आपको याद होगा जब वहाँ उनके दौर में कुछ होने लगा था, नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो सब ने रोला डाल दिया था कि आपको जुर्रत कैसे हुई है, धमकियाँ दी उन्होंने आपको, इसाक डार सारी उन्होंने दी थी। यहाँ पे स्पीकर जो थे एजाज सादिक साहब ने दी, ये परवेज़ रशीद साहब ने दी, नवाज शरीफ साहब ने बहावलपुर जाके क्वेश्चन किया। तो ये तो एक नई ट्रेडिशन मेरा ख्याल सेट की है नैब ने। जो मेरी इतलात हैं 2-4 वो ये है कि नैब चेयरमैन के पास इनकी गिरफ्तारी के वारंट जो वहाँ लाहौर का जो ऑफिस है उसने भेजे थे, जो मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं, वो बड़े अरसे से इनकी टेबल पे पड़े हुए थे, अब के नहीं है। अच्छा, ये सबूत वगैरह जो है ना या उनको गिरफ्तारी का जो मामला है ये बड़े अरसे से, पर्टिकुलरली जब इन्होंने आके शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया था और बाद में साद रफ़ीक साहब तो बाद में आए हैं, तो जब शहबाज शरीफ को कर रहे थे उससे पहले ही ये इनको अलीम खान साहब को वो कर चुके थे
0 کر چکے تھے. بلکہ میری اطلاعات یہ ہیں انہوں نے آ کے گرفتاری کی اجازت لینے کے لیے جو وارنٹ کے ہیں وٹ ایور انہوں نے چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب کو بھیجے ہوئے تھے. تو جاوید اقبال صاحب میری اطلاع کے مطابق کچھ 4-5 مہینے سے وہ اریسٹ وارنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب اس کی 2-3 اس کی ریزنز ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہو سکتی ہے کہ چیئرمین صاحب چاہتے تھے کہ آپ کے پاس اتنے ایویڈنسز آ جائیں کہ کل کو کوئی ڈینائی نہ ہو سکے, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا 2-4 اس طرح کی چیزیں یہ آ کے انہوں نے کی تھی. نواز شریف صاحب کو آپ کو یاد ہو جائے گا کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ انہوں نے وہاں پہ بھارت میں انہوں نے منی لانڈرنگ کرنے کی کوشش کی جس پہ مذاق بن گیا تھا ان کا. 1-2 اور انہوں نے اس طرح کے کام کیے تھے جس پہ ان کا مذاق بن گیا تھا. ایک آئی تھی پاکستان کے آپ کو یاد ہوگا جہاز میں کسی نے آپ کو غیر ملکی خاتون نے ماڈلنگ کر لی تھی, اس پہ نیب نے ایکشن لے لیے. تو وہ تھوڑے سے دباؤ میں تھے کہ ہم کوئی ایسی کوئی بات نہ کہہ بیٹھیں کل کو وہ بیک فائر کرے. لہٰذا شاید ممکن ہو چیئرمین صاحب نے اپنی ٹیم کو کہا کہ مزید اس پہ کام کریں. ایک چیز یا جو الزام لگ رہا تھا کہ شاید چیئرمین نیب صاحب دباؤ میں تھے کہ ابھی آپ نے پی ٹی آئی کے جو منسٹرز ہیں یا پی ٹی آئی کے لوگ جن کا نام نیب میں آ جا رہے ہیں ان پہ ہاتھ نہ ڈالیں. نئی حکومت ہے, ابھی تو حکومتیں بن رہی ہیں, ابھی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آپ نے ہمارے بندے پکڑنے شروع کر دیے تو ہماری ایک ڈینٹ ہوگا. ایک الزام یہ بھی لگتا تھا. فائنلی ہی ہیز بین اریسٹڈ. اب اس کو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کو کن الزامات پہ انہوں نے وہ کیا ہے. یہ بڑا سملر کیس ہے جو نواز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادوں پہ کیس ہے علیم خان صاحب کا. جب آپ یوں کہہ لیں کہ جو بزنس مین پکڑا جائے گا جو سیاست میں آیا ہوا ہے, وہ پراپرٹی ڈیلر ہو, وہ ریئل اسٹیٹ یہاں ایجنٹ ہو, وہ کنٹریکٹر ہو, وہ ٹھیکیدار ہو, وہ اور جو سیاست جوائن کر چکا ہے یہ ذہن میں رکھیں, ان کی یہی ایک ہی کہانی ہے. کیونکہ بزنس مین نے جو فراڈ کرنے ہیں اس کا جو آپ کہہ سکتے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان میں بیٹھا ہے یا باہر کی کمپنیاں ہیں, ان کے پاس فارمولہ ایک ہی ہے آپ کا کہ آپ نے حرام کی دولت جو ہے یا ان اکاؤنٹڈ جو منی ہے جس کا آپ کا منی ٹریل نہیں ہے, جس کے ٹیکس آپ نے جمع نہیں کروائے, یا اس کو کہیں دوسرے لفظوں میں ڈیسنٹ لفظوں میں آپ کی لیگل منی نہیں ہے, تو اس کا ایک ہی طریقے ہوتے ہیں. وہ طریقے انہوں نے شہباز شریف صاحب اور یہ نواز شریف صاحب ان کے بچوں نے بھی استعمال کیے, وہی طریقے علیم خان صاحب نے بھی استعمال کیے, وہی طریقے جہانگیر ترین صاحب نے بھی استعمال کیے. یہ صرف 3 نہیں ہے, کسی کو بھی پکڑیں گے. زرداری صاحب کے فیک اکاؤنٹ ہم دیکھ چکے ہیں, گھر کے ملازمین کو پکڑ لیں ان کے نام پہ آپ جیل اکاؤنٹ بنوا لیں. شریفوں نے بھی بنوائے, جہانگیر ترین صاحب نے اپنے گھر کے ملازموں پہ بنوائے, وہ پیپلز پارٹی نے بھی آپ کے سامنے وہ بھی بنائے. سو طریقہ واردات میں ذرا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بزنس مین ایک طرح کا ہی سوچتا ہے. ان کے پاس 3-4 ٹولز ہیں. آپ کبھی اپنے گھر کے ملازمین کے نام پہ اکاؤنٹ کھلوا لو, ان کے نام پہ منی لانڈرنگ کر لو, ان کے نام پہ پیسہ بنا لو, یا بیرون ملک آف شور کمپنیاں بنا لو, یا پھر آپ یہاں 2 نمبر کر کے منی لانڈرنگ کرو. ان پہ بھی وہی الزامات ہیں, 2-3 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی 3 پراپرٹیز ہیں جن کا ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے, ٹریل نہیں ہے, منی ٹریل نہیں ہے. پاکستان میں انہوں نے ایک آ کے یہ کوئی 900 کنال کے قریب انہوں نے زمین کے انہوں نے خریدی, اور اس کی جو قیمت بنتی تھی 60 کروڑ روپے, انہوں نے شو کیا 2 کروڑ روپے. اچھا, وہ 2 کروڑ اس لیے شو کی گئی نا تاکہ آپ کو کل کو آپ کو منی ٹریل زیادہ کا نہیں دینا پڑتا. جی یہ دیکھیں, ایک تو وہ انہوں نے کہا جناب اس کو آپ جسٹیفائی کریں کہ 900 کنال جو ہے یہ 2 کروڑ میں آپ کو کیسے مل گئی, نمبر 1. اس کے بعد دوسرا یہ تھا ان پہ جو اہم ان پہ چارجز ہیں کہ دبئی میں ان کی ایک وہاں پہ کمپنی انہوں نے کھولی تھی اس کا, اور اس کے تحت انہوں نے 14 فلائٹ جو ہے نا ان کی تجارت فرمائی تھی یا ٹریڈ آف کی, انہوں نے ٹریڈ کیا تھا اس میں سے. اس کمپنی کے پاس 14 میں سے اب 3 فلیٹس ان کے پاس ہیں جو ان کی کمپنی تھی, اور ان کی جو مالیت بتائی گئی تقریباً وہ بنتی ہے عامر صاحب 3 کروڑ اور 10 لاکھ یہ یو درہم بنتی ہے. 3 کروڑ 10 لاکھ جو 3 ان کے وہاں پہ اپنے فلیٹس ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں, یہ جو آپ نے دبئی میں خریدے ہیں؟ تو علیم خان صاحب کہتے ہیں جی میری اماں حضور نے مجھے پیسے دیے تھے. اچھا, والدہ کے اوپر, والدہ کو کہا انہوں نے. تو انہوں نے کہا جناب آپ کی اماں حضور نے دیے تو کوئی اس کا سورس آف انکم, کیونکہ آپ کی اماں جو ہیں وہ تو ریٹائر پروفیسر تھیں. اب ریٹائر پروفیسر کے پاس تو 3 کروڑ اور 10 لاکھ نہیں آ سکتے کہ وہ جائے اور دبئی میں پراپرٹی خریدے سر. تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام کیا, انہوں نے کہا جناب کہ پھر ان سے پوچھا گیا ایک اور ان کی جائیداد نکلی وہاں پہ. اچھا, دبئی کے جو پیسے تھے ان کے جن کا ان کے پاس وہ منی ٹریل نہیں تھا, اسی میں سے انہوں نے 20% سے لندن میں انہوں نے جائیدادیں خریدیں سر. وہاں پہ انہوں نے کچھ 4 فلیٹس خریدے. وہاں بھی ایک ان کی کمپنی تھی اس کا نام ہے ہیکسم انٹرنیشنل, اس کے پاس 4 فلیٹ تھے, اور اس میں سے 80% انہوں نے لون پہ لیا, اور 20% پیسہ جو تھا وہ دبئی سے بھیجا گیا. اب اس لیے بھی یہ نیب نے اس کو ساتھ اٹیچ کر لیا ہے کہ 20% کی کوئی دبئی والی رقم جو ہے اس کا آپ کے پاس کوئی ٹریل نہیں ہے, ایلیگل منی ہے, لہٰذا ایٹ لیسٹ 20% جو جائیداد آپ نے لندن میں خریدی ہے وہ بھی ایلیگل ہے, باقی 80% کا بھی وہ آ کے اس کو پروب کرنے کی عامر صاحب اس میں کوشش کر رہے ہیں.
اور لاسٹلی اس میں یہ ہے کہ 2002 اور 2012 کے درمیان انہوں نے کوئی 12 کمپنیاں بنائیں سر، انہوں علیم خان صاحب نے، اور اس کے تحت کوئی 50 کروڑ روپے کی انہوں نے سرمایہ کاری انہوں دکھائی ہے. وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے یہاں پہ کی ہے، اس 50 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی ہے، تو یہ پیسے کہاں سے آئے آپ کے ساتھ؟ انہوں نے پھر کہا جی کہ میرے والدین نے مجھے دیے، وہ پیسے دبئی گئے اور دبئی سے میں نے پاکستان بھیجے ریمیٹنسز کی شکل میں. تو انہوں نے کہا جناب آپ کے والد صاحب اور والدہ صاحبہ، والد صاحب آپ کے بینکر تھے، والدہ صاحبہ آپ کے ریٹائر پروفیسر تھے، چلو مان لیتے ہیں ریٹائرمنٹ پہ 1 کروڑ مل گیا ہوگا، 1.5 کروڑ مل گیا ہوگا، 50 لاکھ مل گئے، اتنے ملتے ہیں 2 کروڑ، چلو تو یہ اتنی بڑی اماؤنٹ تو نہیں مل سکتی آپ کو. 3 کروڑ آپ درہم کی آپ نے لے لی. انہوں نے کہا جناب یہ تو پھر انہوں نے مجھے تحفہ دیا تھا، میرے والدین نے جو رقم دی تھی. تو اس پہ نیب نے ان سے کہا جناب آخر تحفہ دیا، کوئی تحفے کا کوئی ہمیں دکھا دیں، کوئی چیک دکھا دیں، کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن دکھا دیں، کوئی منی ٹریل دکھا دیں. انہوں نے کہا جناب یہ تو میرے والدین سے پوچھیں کہ انہوں نے پیسے کیسے بھیجے تھے اور کیوں بھیجے تھے. تو وہاں جناب آپ کے والدین کدھر ہیں، چلے ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بتائیں. تو علیم خان صاحب نے نیب کو بتایا جناب کہ وہ تو اللہ میاں کو پیارے ہو چکے ہیں دونوں. تو لہٰذا سٹوری یہاں پہ ہو گئی اینڈ. تو اس کے بعد انہوں نے ان کو کیا گرفتار، ان کو علیم خان صاحب کو، جب انہوں نے یہ کہا کہ میرے والد، جیسے انہوں نے اپنے یہ شریف خاندان نے ڈال دیا تھا نا، والد پہ نہیں، انہوں نے اپنے دادے پہ ڈال دیا تھا، بچوں کے دادے پہ، ان دادے پہ ڈال دیا تھا کہ دادا سے پوچھیں کہ انہوں نے کیسے ڈیلز ویلز کی. انہوں نے اپنے والدین پہ ڈال دیا. کہانی وہیں پہ بیک ٹو اسکوائر 1 آتی ہے عامر صاحب کہ انہوں نے ان سے یہی پوچھا. سو اصل جو ان پہ الزامات ہیں کہ 3 آپ کے یو اے ای میں فلائٹس ہیں، ان کا پیسہ کہاں سے آیا، اور 4 یو کے فلائٹس جو آپ نے خریدے تھے اسی پیسے سے، وہ کہاں سے آئے، پلس اپنے والدین کی آپ نے جو وہ کیے تھے، آپ کہتے ہیں تحفے دیے تھے آپ کو، انہوں نے 30 کروڑ کا وہ دیں. اب وہ نیب یہ سمجھتا ہے جو ان پہ الزام ہے کہ بیسیکلی انہوں نے اپنے والدین کے نام پہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی یو اے میں کی، اور وہاں سے دوبارہ پاکستان ریمیٹنسز کے نام پہ بھیجی. سو بیسیکلی علیم خان صاحب پہ یہ الزام آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے نام پہ منی لانڈرنگ کی، اور پیسہ جو بھی کمایا ہے انہوں نے والدین کے نام پہ ادھر ادھر انہوں نے کیا ہے، جس کا ان کے پاس بقول نیب کے کوئی ابھی تک انہوں نے ہمیں ثبوت نہیں. پرانی لگ رہی ہے. وہ کلاسر صاحب ابھی کہہ رہے تھے یہ تو ہو گئی کہانی کا اینڈ. یہ میں سمجھتا ہوں کہانی کا شروع ہوا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا، آپ کہہ لیں کہ چھوٹا نہیں بڑا زلزلہ ہے، جس کے ٹریمرز جو ہے نا آگے یہ جھٹکے یہ بڑے آئندہ آنے والے دن میں. آف کورس پہلا جھٹکا تو یہ ہے کہ علیم خان کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، وہ چیف منسٹر پنجاب کے کینڈیڈیٹ تھے، اور ورچولی ان کے متعلق تاثر یہ تھا کہ ڈپٹی چیف منسٹر وہی ہیں، وہی اصل پراکسی ہیں جو کہ چلا رہے ہیں صوبے کے اندر. تگڑے آدمی تھے پی ٹی آئی کے اندر. تو 6 وزارتیں تھیں ان کے پاس. تو وہ ایک دم سے آج گئے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ امید کر رہے تھے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. گرفتاری جب ہوتی ہے کہ پہلی سٹیج جب انکوائری کے بعد گرفتاری اس سٹیج پہ آتی ہے. ریفرنس بہت بڑی سٹیج ہوتی ہے کہ فائنلی آپ کو فرض جرم عائد ہو جاتی ہے، مگر گرفتاری بھی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے سوال جو ہیں، نیب نے کچھ سوال پوچھے ہوتے ہیں، کافی سارے نہیں پوچھے ہوتے، اپنی انفارمیشن رکھتی ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو جو ہے ملزم ہے وہ جواب نہ دے پا رہا ہو، اور خاص طور پہ جب وزیر بن جاتا تو ویسے بڑے روب میں ہوتا ہے، جس طرح شہباز شریف صاحب بھی بڑے روب میں تھے، تو ان کو گرفتار کرنا پڑ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ جو کوسچنرز ہوتے ہیں، انویسٹیگیٹر تفتیش کار ہوتے ہیں، وہ اپنے جب سوالات آپ کے سامنے کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کو پوری تفتیش کیے بغیر جانے دیں تو آپ کیونکہ وزیر بھی ہیں تو آپ ان ساری چیزوں کو وہ جو منی ٹریل بنا لیتے ہیں یا کریٹ کر لیتے ہیں یا ایویڈنس یا شواہد کو ضائع کرنے کی اہل ہوتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو گرفتار کرتے ہیں. یہ پورا پروسیس تو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ 90 دن تک نیب ان کو گرفتار کر سکتی ہے. اور عام دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کی گرفتاری کے بعد جس طرح کے فواد حسن فواد، چیمہ صاحب، شہباز شریف، جلدی ضمانت نہیں ہوتی ہے. سو دیکھیں گے ان کی ضمانت اب ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، یہ کیا، یہ ایک تو بہت سلسلہ ہے. دوسرا ایک سیریس چیز تو ہے پی ٹی آئی کے لیے، مگر میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو اس سے تقویت بہت ملی ہے. کس حوالے سے؟ یہ ایک شطرنج کی گیم ہوتی ہے جس میں علیم خان صاحب نا اب خاص طور پہ طاقت میں آ گئے ہیں. اب وہ جب اپوزیشن میں تھے تو
کی بڑی ویلیو تھی. اب وہ ایک پیادے کی حیثیت ہے, ایک چھوٹا سی ایک گاڑی کے اندر وہ ایک چھوٹا سا پیچ ہے, اس پیچ کے نکلنے سے نا گاڑی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب گاڑی جو ہے نا یہ پاور میں آئی بھی ہے, اور اس کے اندر جو تھوڑا سا ذاتی علیم خان کو تو نقصان ہے, مگر یہ جو اخلاقی ایک تھوڑا سا تقویت مل گئی ہے پی ٹی آئی کو کہ دیکھیں ان کا سب سے بڑا پنجاب کا جو وزیر تھا اس کی گرفتاری, اور اس نے ریزائن کر دیا. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں بڑے عرصے بعد پی ٹی آئی نے بڑی اچھی میچورلی اس گرفتاری کو ہینڈل کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, جب تک انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور انہوں نے استعفیٰ ایکسیپٹ کر لیا, انہوں نے کہا جی بالکل ہم ان کو پروسیس سے گزروائیں گے, یہ نہیں شور مچایا کہ کیوں گرفتار کیا, نیب پہ کوئی تنقید نہیں کی. تو پھر آفٹر اے لانگ ٹائم پی ٹی آئی نے بڑا اس کو کریکٹلی ہینڈل کیا ہے. ایک تو پی ٹی آئی سے تقویت مضبوط ہو جاتی ہے اخلاقی طور پہ, دوسرا نیب بڑی طاقتور ہو جاتی ہے, نیب کی دہشت بڑھ جائے گی کہ نیب پہ یہ الزام تھا کہ جناب دیکھنا شہباز شریف صاحب پہ اور اپوزیشن کے اوپر یہ ون سائیڈڈ جو ہے نا یہ سازش کی جا رہی ہے, یہ مقدمات تو تھے ہی نہیں ہے, بنائے جا رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, ستم ہو رہا ہے, اور یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, اور دیکھیں نا گورنمنٹ کے کسی کو نہیں پڑھتے, پی ٹی آئی کو نہیں پکڑتے. تو اب پی ٹی آئی نے اپنی اتنی بڑی ایک قربانی دے دی ہے یا ان سے لے لی گئی ہے, تو اس کے بعد انگلیاں نہیں اتنی اٹھیں گی پی ٹی آئی کے متعلق یا نیب کے متعلق. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کل فار ایگزامپل شاہ جو ہے اپنے وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں نہیں, گیلانی صاحب نہیں, یہ جو عباسی صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کو نیب نے بلایا ہوا ہے. ان کے اوپر جو ہے وہ ایل این جی ٹرمینل کا کیس بھی ہے, اس کے اندر ایل این جی کی ڈیل کا بھی ہے, 3-4 ملٹیپل کیسز ہیں, اور وہ سابق وزیر اعظم ہیں. تو کل کو اگر یہ سرونگ وزیر اتنے سینئر وزیر گرفتار ہو سکتے ہیں تو سابق وزیر اعظم وہ بھی کل گرفتار ہو سکتے ہیں. اس کے بعد یوسف رضا گیلانی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پائپ لائن میں. اس کے بعد یہ آصف زرداری صاحب کے سب تیار ہوئے ہیں کیسز, ملٹیپل کیسز ہیں نیب کے اندر. تو یہ گرفتاریوں کا سلسلہ, وہ جو پریشر تھا نا پولیٹیکل سیاسی قسم کا ایک پریشر آیا ہوا تھا نیب کے اوپر اور پی ٹی آئی گورنمنٹ میں کہ جناب یہ نہیں ہے, تو علیم خان سے وہ پریشر جو ہے نا زائل ہو گیا. اور اس وقت پی ٹی آئی اور جو ہے نیب اگر گرفتاریاں وہ والا نیا سلسلہ شروع ہو جائے تو اتنا شور نہیں مچا سکیں گے. یہ میرا خیال ہے کہ ڈر جانا چاہیے اس کے بعد پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو بھی کہ اگر یہ گرفتاریوں کا, کیونکہ ان کی تو ساری پائپ لائن میں, ان کے پی ٹی آئی کے 2-4 لوگ ہی ہیں جو کہ کیسز میں ہیں. ایک پرویز خٹک صاحب ہیں جو ہے, ایک چھوٹا سا عمران خان صاحب پہ کیس ہے ہیلی کاپٹر والا, اور باقی ان کے کوئی بڑے نام نہیں ہیں, مجھے نہیں یاد پڑ رہا کہ ان کے بڑے نام ہیں. مگر وہاں پہ بادشاہ اور ملکہ جو شطرنج کی اس میں ہوتی ہے نا, مین چھوٹے مورے نہیں بڑے مورے جو ہیں, آصف زرداری صاحب ہیں, ان کا خاندان ہے, ادھر سے شہباز شریف, نواز شریف فیملی, تو ساری ٹاپ کی فیملی اور ٹاپ کی لیڈرشپ ہے, اور 2 سابق وزیر اعظم ہیں جو کہ ہیں. تو اس لیے یہ اس کو لارجر پرسپیکٹو میں اگر دیکھا جائے علیم خان کی گرفتاری کو, تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں اس کے ٹریمرز نظر آئیں گے. چلیے ایک چھوٹی سی بریک کی جانب چلے جاتے ہیں, بریک سے واپس آ کے گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ فیض آباد دھرنا کیس سے حوالے سے بھی خصوصی طور پر بات کریں گے کہ 45 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں جو اہم نکات ہیں ان کی ڈیٹیل کیا ہیں وہ بھی آپ سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس میں عامر صاحب یہ تو واضح کہا گیا ہے کہ احتجاج حق ہے, مگر اس کا طریقہ کار اور خاص طور پر جو اہم پوائنٹس ریز کیے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہا گیا, بہت کچھ کہا گیا ہے. اس فیصلے کے اندر فوری طور پہ یہ نہیں ہوا کہ فلانے کو پکڑ لیں یا سزا دیں, وہ نظر نہیں آتا کانکریٹ ایلیمنٹ اس کا ہے. مگر اس کی روشنی میں آئندہ آنے والے مہینے, سال اور دہائیوں میں اتنی چیزوں پہ اثرات پڑیں گے. یہ ایکیڈیمکس کے لیے اور فیوچر مستقبل کے مقدمات کے لیے جو ہے یہ بہت ہی یہ کوٹ کی جایا کرے گی کہ یہ وہ ہے. ایک
दूसरा ये है कि इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है, जो जज साहब ने, फायजी साहब ने अपने इस माशरे की जो पिक्चर खेली है, जिस तरह का की मंजर कशी की है कि इस वक्त जो हमारे इदारे, रियासत, गवर्नमेंट, इनकी जो स्टेट ऑफ अफेयर जो हालात हो गए हैं, उससे इससे बेहतर मेरा ख्याल है इंडाइटमेंट जो होता है ना, उससे ज़्यादा उसकी अच्छी नहीं की जा सकती थी। सबसे पहले तो उन्होंने ना आइंदा फ्यूचर के लिए मैं समझता हूँ ये जो धरने हैं ना, ये इनका मुस्तकबिल जो है ना बड़ा मखदूश कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हर एक को असम्बली का कानूनी और आइनी हक है, कुछ लोग भी अगर वो पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, मगर इस तरह नहीं किया जा सकता कि उनका पीसफुल प्रोटेस्ट जो है मेरे बुनियादी उसको सलब करके किया जाए, ये नहीं किया जा सकता। हर आदमी का फंडामेंटल राइट होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी रख भी सके, एंजॉय भी कर सके और मूवमेंट उसका भी हो, तो वो अपनी पीसफुल मार्च के लिए जो है वो ये नहीं कर सकते कि मेरा राइट। तो इसलिए ये फैज़ाबाद का जो धरना टाइप हुआ है, फ्यूचर में जब भी कभी ऐसा कोई इम्कान आएगा तो इसको लेके कोई भी अगर पुलिस के पास या किसी भी इदारे के पास जाएगा तो बड़ी जल्दी उसको रिकोर्स करना पड़ जाएगा। और दूसरा, इवन इमरान खान साहब का जो 126 दिन का धरना ना, वो भी इसकी रोशनी में वैसे धरने भी आ जाते हैं कि आप बिल्कुल उनको राइट है डी चौक में जाके करें, मगर ये नहीं कर सकते कि वो 126 दिन तक वहाँ पार्लियामेंट में जाना मुश्किल कर दें, लोगों का आना जाना मुश्किल कर दें, वो नहीं किया जा सकता। आप अपने एक राइट के लिए अवाम उन्नास के लार्जर हुकूक को सलब नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, इलेक्शन कमीशन की इंडाइटमेंट बहुत ज़्यादा की है कि ख़ास तौर पे तहरीक ये लब्बैक पार्टी थी TLP, इसको उन्होंने कहा है कि इसको कैसे आपने रजिस्टर कर लिया, क्यों, किसने, इलेक्शन कमीशन से सोया हुआ था, उन्होंने रिक्वायरमेंट्स ही नहीं पूरी की जो है, तो वो उस पर इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर बहुत उनके पास इख्तियारात हैं, अपने इख्तियारात का सही तरीके से इस्तेमाल करें। तीसरा, उन्होंने जो है बहुत जो कि मैं समझता हूँ उसके दूरस्थ नताइज हैं, वो है कि ये जो मजाक बन गया है कि फतवा हर आदमी उठता है फतवा दे देता है, उन्होंने कहा ये गैर इस्लामी और गैर अखलाकी तो है ही है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये जो है पीनल कोड का एंटी टेररिज्म के एक्ट हैं और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के उस ज़ुमरे में आता है कि नेक्स्ट टाइम कोई भी आदमी मुंह उठा के अगर उसकी वो लवाजमात पूरी नहीं की गई हैं फतवा दे देता है। ये फतवे की जो इख्तियार है वो पार्लियामान के पास, रियासत के पास है, ये आदमी जो उठ के फतवा हर कोई दे देता है, अलविदा उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स की हैं, उसको जेल में कर दिया जाए, ये क्लियरली आ गया है। दूसरा, मीडिया के लिए भी है कि मीडिया को अपना इस तरह की इंसाइटमेंट नहीं करनी चाहिए और इस तरह के उसके अंदर केयरफुल रहना चाहिए कि हेट स्पीच को कंट्रोल करना चाहिए, कि लोगों को वो करना चाहिए। फाइनली उन्होंने पुलिस पे कहा है कि जनाब ये आप अपना निज़ाम बना लें कि आइंदा ये रोज़ का एक मजाक बन गया है कि पूरा शहर मफलूज हो जाता है, जिस तरह के फैज़ाबाद धरने के अंदर आ गया था। अब तरीक़ाकार तय कर लेंगे कहाँ पे किस तरीके से धरने अलाउ किए जा सकते हैं, तो जब इस तरह का वाक़या होता है तो आपको समझ नहीं आती कि करना कैसे है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को हुकूमत के साथ मिल के लाया अमल तरीक़ाकार निकालना है कि आइंदा फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन ना। आप इस फैसले को किस नज़र क्लास देखते हैं? आमिर साहब का ऑप्टिमिज्म मुझे बाज़ दफ़ा अच्छा लगता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं ज़रा इनकी उम्मीद ज़रा थोड़ी सी, मैं आपकी जो सिनिकल स्माइल आ रही थी तो दरमियान में डर गया था, थोड़ी सी मेरी रवानी को फर्क पड़ गया था, मुझे लग रहा था कुछ आ रहा है। आमिर साहब ने कहा कि बड़े दूरस्थ इसके असरात होंगे, इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने जो बातें की हैं फैसला पढ़ने के बाद, जो ऑपरेटिव पार्ट है, मैं कहता हूँ डिबेट एक साइड पे रखें। बहुत सारे लोग जो है ना डिबेट को फैसला समझते हैं। आज भी मैं देख रहा था वो कन्फ्यूजन जो होती है ना, तो वही वाली बात कि जब सीनियर लोग नहीं जाते इसको कवर करने के लिए, अब कह सकते सुप्रीम कोर्ट को या पार्लियामेंट को या दीगर जो अहम इदारे हैं, तो ब्लंडर्स मारते हैं, लोगों को ना वो कंफ्यूज करते हैं। मैं आज भी देख रहा था कि इसको जजमेंट को ना अल्लाह के फजल से, क्योंकि मोस्टली जो जाते हैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते, सो लिहाजा वो भी होता है कि बस ऊपर से 4-5 लाइनें ठोके हैं, जो नज़र किसी ने बता दे तो वो रिपोर्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ा मसला कैपेसिटी बिल्डिंग का भी आता है इसमें। मसलन इसमें 2 पार्ट हैं इसके जजमेंट के, आम आदमी को समझने की ज़रूरत है। एक होता है डिस्कशन, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई भी केस टेकअप होता है, आमिर साहब का बयान हुआ, मेरा हुआ, आपका, बुला लेते हैं ना कि आप आए बताएं, सही, ठीक। वो जो बंदा जाते अपना एक रिटन स्टेटमेंट दे देता है, जनाब मैं कह देता हूँ आमिर साहब ने बम फोड़ा दिया, आप कहते हैं राउफ साहब के पास ये तोप थी, किसी ने कहा जनाब इसके पास ट्रक था बम। अब उसके बाद करती क्या है कोर्ट, जो मुझे समझ आई है थोड़ी सी, वो करती है कि सबको वो सुनती है, सबके स्टेटमेंट लेती है, बताएं जी कौन कौन जिम्मेदार थे, किसका क्या कसूर था, कितना था।
اور اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ لکھتی ہے. اب کرتے کیا ہیں, یہ جو جتنے بھی رپورٹس وہاں پہ پیش ہوتے ہیں, میرے پہ الزام لگ گیا, آپ پہ لگ گیا, عامر صاحب پہ, کسی پہ بھی لگ گیا, وہ سارا اس کا پہلے حصے میں 30-40 پیجز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ریپروڈیوس کیا جاتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ چیزیں رکھی گئی تھیں, فلاں لوگوں نے, فلاں ایجنسیز نے, اداروں نے اس معاملے پہ یہ بات کی, اس کے وکیل نے یہ کہا, فلاں کے وکیل نے یہ کہا. یہ ڈسکشن کی حد تک ہوتا ہے, یہ پروون. اب چیز جو ہے وہ آپریٹو پارٹ جس کو کہتے ہیں, جس کو آرڈر کہیں, جس کو کنکلوژن کہیں. اب پاکستانی کو اللہ کے فضل سے میں دیکھ رہا ہوں سب نے نا وہ جو ڈسکشن والے پارٹس ہیں ان کو بھی فیصلہ کر کے چلایا جا رہا ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ کا لیول بتا رہا ہوں ماشاءاللہ, جو ہمارے کورٹس کے ہمارے رپورٹر ہیں یا جو بھی ہیں, سب کا نہیں میں کہہ رہا, کوئی ایک دو اس میں اچھے لوگ بھی ہیں سارے, کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی وہاں پہ, جو رپورٹس پیش کی گئی تھی کسی ایجنسی کی طرف سے, ادارے کی طرف سے, ان پہ انہوں نے فیصلہ کیا دیا ہے. کیا کورٹ نے ان کے اس فیصلے سے انہوں نے ایگری کیا ہے اور نام دے کے انہوں نے کہا ہے کہ جناب فلاں کے خلاف کارروائی, رؤف کے خلاف کریں, کیونکہ رؤف صاحب جو ہے نا یہ ان کو کھانا پہنچا رہے تھے. اب جیسے ہمارے نہ اس کا چینل کا کہہ رہے تھے بار بار, اور ہمارے چینل نے وہاں پہ جا کے ڈینائی بھی کیا تھا, کوئی ثبوت بھی نہیں لے گئے تھے سامنے. ایک ایجنسی نے کہہ دیا جناب کہ وہاں سے کھانا دیا جا رہا تھا. بھئی یہاں پہ سینکڑوں لوگ تھے, میڈیا تھا, آج کل تو ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے, یہ فونز ہیں, تو جائیں ذرا کوئی ایک تو ویڈیو دکھا دیں. اگر وہاں پہ آپ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو کھانا دے رہے تھے تو کوئی بڑے بڑے ٹرک گئے ہوں گے, کوئی ایک تو نہیں ہو سکتا کہ چھوٹے سے اٹھائیں, بالٹی اٹھائیں, اس میں چاول ڈال کے تو ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں. اس کو بہت بڑی چارج شیٹ بنا کے پیش کیا جا رہا تھا وہاں پہ. وہ ایجنسی کی طرف سے الزام تھا جس کو ریفیوٹ کیا گیا, جس کا کوئی ثبوت عدالت کے سامنے نہیں رکھا گیا. دیٹس دا ریزن جو فیصلہ آیا ہے. اب اس کو کوئی نہیں پڑھا کہ فیصلے میں کیا چیزیں آئی ہیں. وہ جو اس کا ڈیبیٹ والی سائڈ ہے وہ اٹھائی جا رہی ہے. سر فیصلے میں انہوں نے کہیں پہ کوئی انسٹرکشنز, کوئی ہدایات اس طرح کی نہیں دی جیسے عامر نے کہا جرنل, اس میں انسٹرکشن پیرامیٹرز اس میں انہوں نے سیٹ کیے گئے ہیں. اب آتے ہیں کہ اس پہ ایک بڑی چارج شیٹ ہے. میرا خیال ہے ہر ادارے پہ چارج شیٹ ہے اس میں, ججمنٹ میں کوئی بچ نہیں گیا. سیاستدان بھی اس سے نہیں بچے, اس سے میڈیا بھی نہیں بچ رہا, اس سے ISI, MI, IB, اس کے بعد الیکشن کمیشن, پیمرا, آپ کے پولیٹیشینز, آپ کی مذہبی جماعتیں, مطلب سبھی کو چارج شیٹ ہر کوئی آ گیا ہے. اب میں آتا ہوں ذرا عامر صاحب کے اس پہ. عامر صاحب اس سے بڑا کیس تھا نا جس پہ ثبوت بھی تھے. اس کے تو ثبوت ابھی نہیں ہے نا, مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے بتایا کہ فلاں پہ ثبوت ہیں تو لہٰذا اس کو یہ کر دیں یا وہ کر دیں. جنرل چیزیں انہوں نے لکھ دی ہیں. سر ثبوت ہے ISI اصغر خان کیس میں, اس کو کسی وقت پڑھیں آپ. یہ تو کچھ بھی انہوں نے چارج شیٹ نہیں کہ جو انہوں نے اس میں کی تھی. اس میں کیا ہوا سر؟ سو اس ملک میں یہ تمام کیونکہ ادارے انکلوڈنگ میڈیا, ہم نااہلی کا شکار ہیں, ہم لوگ انکمپیٹنٹ ہیں, ایسے ہماری سیاسی حکومتیں کمزور ہیں, ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, باقی ادارے, لہٰذا کوئی کسی کو تانا دینے کے قابل نہیں رہا. لہٰذا ایسی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. ایکیڈیمک کے لیے ٹھیک ہے, امپلیمنٹیشن اس عملی سزا کسی کو نہیں دکھی. نوبل اباب یہی ہے. انہیں میرا خیال یہ ہے کہ انہیں پھر جو ہے باقی میری میں سم اپ کرتا ہوں, باقی میری یہ امید ہے کہ کچھ رائٹ آف اسمبلی وغیرہ میں یہ شاید استعمال ہوگی. آپ کا ہے کہ سوات مٹی کچھ نہیں ہونا. بہرحال یہ پاکستان ہے, عامر صاحب یہ امید نہ رکھیں کہ اس کے بعد جورسپروڈنس کے بچے جو ہے آئندہ کتابوں کو پڑھا کریں گے. بس ان کو PLD کے لیے بڑا بہترین کیس ہے کہ جناب ایک اکیڈیمک کلاس روم میں پڑھانے کے لیے اچھا کیس ہے. کلاس روم میں پڑھانے کے لیے اچھا کیس ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی جانب چلے جاتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو دو بڑے اہم معاملات ہیں کہ کرتارپور راہداری کے حوالے سے خاص طور پہ بات ہوگی کہ اس کی تقریب پر لاکھوں روپے کے اخراجات آئیں گے, آئے بھی تھے, اور سوال یہ ہے کہ اب ان اخراجات کا بوجھ اٹھائے گا کون. اس معاملے میں کل کابینہ میں بڑا اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے, اس سے متعلق بات کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شو میں پروگرام مقابل میں ہی سینیٹرز کے جو بیرون ملک سیر سپاٹوں کی خبر ہے وہ دی گئی تھی, جس پر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے نوٹس لے لیا. کیا نوٹس لیا, کیا ہدایت کی گئی ہیں, تمام تر تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسز صاحب ہم یہ بات کر رہے ہیں بلکہ ایسا ہی ہے, ملک ہمارا قرضوں میں دبا ہے, سینیٹرز ہمارے سیر سپاٹے کر رہے ہیں, اور کس کے نام پر؟ مسئلہ کشمیر کے نام پر. مگر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے نوٹس لے لیا. ہمیں بتایا گیا عامر صاحب, آفیشلی طور پر کنفرم بھی کیا گیا کہ عمران خان صاحب نے رات کا ہمارے پروگرام کے بعد جو ہم نے سٹوریز میں دی تھی کہ کتنے سینیٹرز جو ہیں 13 کے قریب وہ یہاں سے بیگ بسترا اپنی بزنس کلاس لے کے
وہ لندن گئے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہاں سے مزے ہو رہے ہیں. کچھ جو ہیں ادھر چلے گئے ہیں, عراق چلے گئے ہیں, ابھی 12 کے قریب نے نیو یارک بھی جانا ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے ہمارے پروگرام کے بعد جو ہمیں آفیشلی کنفرمڈ اور کنوے کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا جناب کہ میرا بس تو چلتا ہے اپنے 2 سینیٹرز پہ, شبلی فراز صاحب پہ اور شہزاد وسیم پہ, جو اس ڈیلیگیشن میں شامل ہیں. ان کو کہا گیا کہ جناب جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پہ آسٹیرٹی ہماری ڈرائیو چل رہی ہے, پیسے نہیں ہیں اور ہم دنیا بھر سے ڈالر مانگ رہے ہیں, تو کم از کم آپ دونوں جو ہیں نا, آپ پورے اپنے اس کا بزنس کلاس کے پیسے بھی آپ خود دیں گے, آپ واپس کریں گے, اور جو وہاں 5 اسٹار ہوٹلز ہیں وہ بھی کریں گے, ٹی اے جو بھی لیا آپ نے وہ واپس کریں گے یا اپنی جیب سے دیں گے. سو اٹس اے بگ اسٹیپ. باقی 11 نے تو دینے نہیں عامر صاحب, وہ جتنے بھی ہیں ان سے تو شہری رحمان صاحب, حالانکہ ان کے ماشاءاللہ ان کا اپنا بینک ہے, بینک کی مالک ہیں, میرا خیال ہے وہ بھی شاید واپس کر دیں پاکستان پاس. وہ ایک ہی بات ہے, ہسبینڈ میاں بیوی کا کوئی حساب ہوتا ہے عامر صاحب, کوئی مطلب یورپ پہ ہم تو امیر خاتون تو ہیں سر, امیر نہیں ماشاءاللہ بہت امیر ہیں سر, اللہ ان کو مزید پیسہ دے. تو ان کو بھی میرا خیال ہے تھوڑا سا ان کو دیکھ کے شاید ہو سکتا ہے 2-4 اور کو خیال آ جائے کہ اس ملک کے پاس ڈالر نہیں ہے. ایٹ لیسٹ عمران خان صاحب نے یہ بڑی اچھی انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کی ہے ہمارا پروگرام کو. انہوں نے جب ہم نے دیکھنے کے بعد یا جب ہم نے ایئر کیا تو میں نے فواد چودھری صاحب سے پوچھا تھا یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ از اٹ ٹرو کہ عمران خان صاحب نے وہ کیا ہے, یہ ہدایات اپنے سینیٹرز کو جاری کی ہیں. انہوں نے جناب ہمارا تو یہ انہیں پہ یہ بس چل سکتا تھا, اور عمران خان صاحب نے ان دونوں سینیٹرز کو کہا ہے کہ آپ پیسے واپس کریں گے. باقی 11 مزے کریں سر, وہ لندن پھریں, ہند سے جہاں ان کا جی چاہے وہ جائیں. اس کے بعد مجھے سینیٹ آف پاکستان سے ایک پریس ریلیز بھی آیا سر, رات والے پروگرام انہوں نے بھی دیکھا ہے صاحب ظاہر ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم نے وہاں پہ لندن جا کے بہت سارے کام کیے ہیں, وہاں پہ ایک سیمینار کروایا, وہاں پہ بڑے بڑے لوگ شامل تھے, ہاؤس آف وہ لارڈ جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہیں, اور قرارداد بھی ہم نے مسئلہ کشمیر پہ پاس کروائی ہے, وہاں پہ بہت سارے لوگ بھی تھے, وہاں پہ ہم نے مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو یہ دورہ جو ہے کشمیر کے حوالے سے بڑا کامیاب دورہ تھا, اہم تھا. مان لیتے ہیں بس کہ اس کی روشنی میں, ان کی اتنی زیادہ کاوشوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر پاکستان اور کشمیریوں کے حق میں حل ہو جائے گا. صحیح ہے. آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی, کلاس ہے عمران خان صاحب کل کیبنٹ کا اجلاس ان کی زیر صدارت ہونے جا رہا ہے, اس میں بڑا کل بڑے یہاں کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے جمعرات کو, عمران خان صاحب اس کی صدارت کریں گے. اس میں 3-4 بڑے اس میں اہم ایشو, سب سے بڑا جو اہم ایشو آ رہا ہے جو مجھے فیل ہوا ہے ان کے 21 ایجنڈا میں سے جو کیبنٹ کا اجلاس ہے کل, اس میں ایکسکلوسیولی کہ فارن آفس اور فنانس منسٹری کے درمیان ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے. آپ کو یاد ہوگا کرتارپور کی جب یہ بارڈر سرمنی ہوئی تھی تو وہاں سے انڈیا سے بھی آئے تھے مہمان, سو پاکستان کے بھی شریک تھے. تو پاکستانیوں نے یہاں پہ پاکستان حکومت ڈپلومیٹس کو بھی انہوں نے یہ پیشکش کی تھی کہ آپ بھی جائیں اور تقریب کو دیکھیں, وچ واز اے گڈ اسٹیپ آئی تھنک. جرنلسٹ کو بھی کہا گیا تھا کہ اسلام آباد سے کہ آپ بھی جائیں اور اس کو کور کریں. تو اس کے بعد ایک جہاز انہوں نے اسپیشل ایک چارٹر انہوں نے پلان کیا تھا کہ جو یہاں ڈپلومیٹس کو اور اسلام آباد کے صحافیوں کو لے کے وہ وہاں سیالکوٹ کیا تھا, وہاں سے پھر فردر آ کے ناروال یا اس کرتارپور لے کے گئے تھے. چلے وہ ہو گیا. اب سوال یہ تھا کہ اس کے اخراجات ہو گئے 47 لاکھ روپیز عامر صاحب. اب ان کا یہ کہنا تھا یہ فنانس منسٹری کا, انہوں نے کہا ان کو فارن آفس کو کہ آپ کا جو بجٹ ہم نے سال کا دیا ہے نا, آپ 47 لاکھ روپیہ اس میں سے پورا کریں. یہ جو آپ پہ خرچہ ہے صحافیوں کو یا ان کو ڈپلومیٹس کو لے جانے کا, آپ پیسے دیں. اور پی اے کا پلان کیا تھا انہوں نے. تو انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے پاس وہ بجٹ ہی نہیں تھا اس کا, یہ کرتارپور تو اچانک سے آپ کا انیشیٹو ہے تو آپ پیسے دیں. اچھا, ہم تو ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, کہاں سے پیسے دیں گے ہم. تو اس کے بعد جناب ان اسد عمر صاحب کی اور ان کی فارن منسٹر صاحب کی آپ پہ اس پہ کوئی ذرا خط و کتابت ہوتی رہی کہ پیسے کون دے گا 47 لاکھ. تو کل کیبنٹ میں یہ عمران خان صاحب کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پیسے کون دے گا, اور عمران خان صاحب یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ اب دونوں نہ لڑیں. دینا تو پبلک نہیں, ہم نے دینے, ہماری جیب سے جانے ہیں, کوئی اس کی ٹینشن نہ لے, وہ اسد عمر کی یا شاہد قریشی صاحب کی جیب سے جانے نہیں ہے. سو اگین الٹیمیٹلی عوام کی جیب سے جانے ہیں. سو کل اپروول دی جائے گی, ایک اسپیشل گرانٹ دی جائے گی جس کو سپلیمنٹری گرانٹ کہتے ہیں, جو 47 لاکھ روپے کی بنتی ہے. عمران خان صاحب کل اس کی اپروول دینے والے ہیں کہ یہ 47 لاکھ روپیہ لیں اور فنانس منسٹری اور فارن آفس لڑنا بند کریں. اچھی بات یہ ہے, کوئکلی میں کہہ دوں کہ یہ مسئلہ بن رہا ہے, اور یہ پیسوں کا 47 لاکھ روپے اتنی بڑی رقم نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پہ کیونکہ ہمیں نواز شریف کے دور کی عادت پڑی ہے کہ جہازوں کے جہاز جاتے تھے, لندن میں کھڑے رہتے تھے, اور یہاں پہ صحافی بھائیوں کی درجنوں کے حساب سے جاتے تھے, یہاں لندن نیو یارک میں 5 اسٹاروں میں ٹھہرتے تھے, اور وہ اربوں روپے خرچ ہوتے تھے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا ہوتا. سو اچھی بات ہے کہ یہ ایک ایفرٹ کیا جا رہا ہے کہ ریلائز کیا گیا کہ یہ پیسہ ہے, کس نے دینا ہے کس نے نہیں دینا, تو اس کے اوپر ایک اچھی ہے دینا ہم نہیں ہے ویسے. اچھا, دوسرا اس کے ساتھ ایک اور جو ہے نا اس کے رینجرز کے حوالے سے بڑی ایک انٹیریئر منسٹری
نے कुछ चीज़ें भेजी हैं कि इस्लामाबाद में जो रेंजर्स उन्होंने लगाई हुई है उसके लिए 43 करोड़ रुपए मांगे गए हैं जनाब। रेंजर्स जो जहाँ ड्यूटी दे रहे हैं इस्लामाबाद में 43 करोड़ रुपीज़। तो रेंजर्स कहते हैं हमारी 38 के करीब पेट्रोलिंग गाड़ियाँ हैं जिनका उन्होंने 7 करोड़ के करीब एक अलहदा बजट मांगा है सर। ऐसे उन्होंने कहा उन्होंने 43 करोड़ रुपए की ये भी सप्लीमेंट्री ग्रांट है जो कही की है कि हमें दीजिए। अब ये सवाल पैदा होता है कि पुलिस की नाअहली और इनकम्पिटेंसी की वजह से, काम तो पुलिस का है क्योंकि पुलिस को भी अलहदा तनख्वाहें दे रहे हैं, उसकी अलहदा ब्यूरोक्रेसी हमने रखी हुई है, रेंजर्स की अलहदा रखी हुई है, डबल मतलब ट्रिपल खर्चे हमारे हो रहे हैं। अब इस पे कोई बात लंबी बहस करेंगे। शायद अगर पुलिस को इतने फंड दे दिए जाएं, उनको परमानेंट रख दिया जाए, तो जो पुलिस वाले बेचारे 12-12 घंटे की एक ड्यूटी देते हैं, रात के 2 बजे आपको और मुझसे लिफ्ट मांग रहे होते हैं, उनको छोड़ने वाला भी नहीं कहीं होता, ना पिकअप सर्विस ना ड्रॉप की है, तो ये अगर परमानेंटली इस्लामाबाद पुलिस को पैसे खरीद दिया जाए तो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। लास्टली ये इलेक्शन ड्यूटी जो अभी दी थी जनाब फौज ने, वो जो दी थी इलेक्शन, ज़मीनी इलेक्शन 17 करोड़ पे आर्मी ने भी कहे हैं हमें भी दिए जाए जी। 17 साहब लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनको आपने भेजा था। सो मोस्टली सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो है ना सरकार आमिर साहब 1 बिलियन से ज़्यादा वो रेंजर्स और उन फौज ने वहाँ पे इलेक्शन जो करवाए हैं ना सर, उनको 1 करोड़ रुपया बनता है इस्लामाबाद का और उनका बनता है 17 करोड़ समथिंग। तो ये भी और भी इश्यूज हैं कैबिनेट में, कल बाकी एक्सक्लूसिव हम कैबिनेट की कल आपके साथ लेकिन इतने पैसे डिस्कशन इकट्ठे हो गए क्लास साहब, गैस बिलों की वजह से इकट्ठे हुए हैं, जो एक्स्ट्रा बिल्स आए हैं आवाम के उन्हीं से तो हासिल हुए, शायद अदा हो जाए। अब ये हो रहा है कि ये वो पैसा है जो आवाम से आता है और कहाँ कहाँ खर्च होता है, जिस पे लोग हमसे नाराज़ हो जाते हैं कि आप एक यहाँ टक्के टक्के का हिसाब रख के बैठे होते हैं। ये टक्का टक्का इकट्ठा कैसे होता है सर आमिर साहब, ये ज़रा आज हम दिखाना चाहते हैं। आज मैंने अपनी यहाँ पे टीम भेजी थी, उसमें राना अशरफ साहब हैं, साथ में सलमान हमारा ये राजपूत हैं वो हैं। मैंने कहा जाएँ ज़रा यहाँ I-9 में जो गैस आज के जो बिल्स हैं ना, वो लोग उनको ठीक कराने के लिए आए हुए हैं, उनका रोना तो ज़रा कौम को सुने। हम तो यहाँ स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं, ऑन फील्ड हो सकते हैं हम गलत हूँ, वो लोग ठीक कह रहे हो, हुकूमत ठीक कह रहे हो कि ज़्यादा महंगाई नहीं हुई। आज सादिया अफजाल के शो में आए हुए थे हमारे मिनिस्टर साहब जो फवाद चौधरी साहब, पहले उनको सुन लें कि महंगाई पे वो क्या कहते हैं, फिर हम आपको वो पैकेज दिखाएंगे कि जिन लोगों के लिए इनके बकौल हमने महंगाई नहीं होने दी, गरीब को कुछ नहीं हो, बाद में हम आपको पैकेज दिखाएंगे, फिर बात करते हैं। चलिए जरा अभी फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं गैस बिल से रिलेटेड, वो पहले दिखा देता है। ठीक है, अब आपने ये किया जो जब ये ECC हुई तो हमने ये किया कि जो गरीब तरीन आदमी है जिसका जो बिल है वो आप समझिए कि 300 रुपये आता था, उनके लिए हमने इजाफा किया 10%, और उनका बिल आना, जिसका बिल 242 रुपये आता था उनका बिल आता अब 275 रुपये आता है, जिनका बिल 345 रुपये आता था उनका बिल 375 रुपये आता है। जो ऊपर सबसे टॉप स्लैब थी उनको हमने कहा कि हम आपको सब्सिडी नहीं देंगे, आप अपने पैसे खुद देंगे। प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो गैस जो सबसे कम इस्तेमाल करने वाला आदमी था, जब शदीद सर्दी हुई तो उसने वो लिमिट क्रॉस करके दूसरे स्लैब में चला गया और वो पूरे की पूरी स्लैब उसके ऊपर पड़ गई। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा तबका जिसको हिट हुई है और जिसको अनफॉर्चुनेटली हमें बचाने की कोशिश करनी है, वो है जो 75,000 से 1.5 लाख रुपए के दरमियान जिसकी माहाना इनकम। ये तो फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे। अब हमारी टीम जब गई थी आम लोगों से, उन्होंने बात की है गैस बिलों में जो इजाफा हुआ है उससे मुतालिक वो क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाते हैं। आज तक ये तारीखी बिल आया, ये इससे पहले 600 700 मैक्सिमम 1200-1300 इससे ज़्यादा नहीं आया, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने 12,000 रुपये बिल दे के हमारी चीखें निकल गई हैं कि इतना बड़ा बिल अफोर्ड कर सके। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जिस तरह कंटेनर पे खड़े होकर बिल जलाया था, आज हमारा भी दिल करता है कि D चौक पे खड़े होकर ये बिल जला दें और ये हुकूमत को कहें कि ये खुद जमा कराओ। 2503,000 रुपये से ऊपर बिल ही नहीं है पूरा 1 साल का, ये 1,21,000 रुपये 1 महीने का बिल है। तो 6 दफ़ा यहाँ पे आ चुका हूँ, इनको मैंने बोला है कि यारा इतना ज़्यादा बिल है, लेकिन उस दिन ये गए हैं, इन्होंने मीटर जाके उतार लिए। अभी बच्चे वैसे बैठे हुए हैं और ना हमारे पास पैसे हैं कितना बिल हम जमा कर सकते। इस दफ़ा जो बिल आया है इन्होंने हम सबको बहुत परेशान करके रखा है। 31,000 रुपया बिल आया है, जो 15,000 मेरी तनख्वाह है, मैं एक नौकर हूँ, इस दुकान पे काम करता हूँ। 3,000 4,000 35 से ज़्यादा हमारा बिल नहीं आया है। इस दफ़ा जो 31,000 आया है, इधर हम कर्म करवाने के लिए आए हैं, लेकिन इन्होंने कम नहीं किया, किस्तों पे करवा दिया। मैं यहाँ G10 4 में रहता हूँ। ये मेरा बिल आया, पिछले महीने आया 10,500 रुपया, इस महीने आ गया 26,500 रुपया। इतना बिल आ गया, कोई इंसानियत है? तो मैंने इनसे पूछा है कि ये इतना बिल क्यों आया है, कहते हैं ये हमारे पॉलिसी का हिस्सा है। तो समझ मुझे नहीं आ रही कि मैं इनसे क्या कहूँ या अपने आप को क्या कहूँ। पिछले महीने मेरा बिल 2,000 रुपये आया था, इस महीने 58,000 रुपये आया।
तो अभी ये बहुत मसला है। मैं तो प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन हूँ, इतनी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं है, मैं कैसे पे करूँगा। इमरान खान से रिक्वेस्ट है कुछ हमारे हाल पे रहम करें, मेहरबानी करें। मेरी टोटल इनकम जो है वो 25 से 30 हज़ार रुपये है, और 11,000 रुपये मैं बिल दे दूँगा तो मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगा और मैं अपने अखराजात कैसे पूरे करूँगा जो ना। तो मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से इल्तमास है कि इनको इस पे नज़रसानी की जाए और उस पर जो है इनको कमी की जाए। इसकी चेहरों से तो तकलीफ है यहाँ, इन पे रहम कौन करेगा? अब तो ये रहम तो एक तो जो है ना फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, मगर उनका ये जुमला कि जो सबसे वल्नरेबल और सबसे पिसा हुआ तबका है वो 75,000 और 1.5 लाख के दरमियान है, ये उनकी एक गरीब आदमी की ये डेफिनेशन है। तो मैं उनसे एग्री करता हूँ, ये 10, 20, 50 हज़ार से नीचे वाले जो है ना इनकी सोचें कि लोग 20-25 हज़ार रुपये में कैसा गुजारा कर रहे हैं, और काफ़ी लोग हैं जो 15,000 रुपये में भी गुजारा करते हैं। तो पहली तो ये बात। दूसरा कि मेरा ख्याल है अवाम की जो आवाज़ है, आवाज़ खल्क है, उससे बिल्कुल अपोजिट ये बयानिया गवर्नमेंट का जो है कि नहीं इस दफ़ा क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ गई है तो इसलिए बिल ज़्यादा आ गए हैं। ये कोई नहीं बाय कर रहा, हमारे पास आज का हो रहा है, हम कल भी करते रहे, कल दोबारा करेंगे कि ये बयानिया गलत है, इसको दुरुस्त कर लें। अवाम की जेन्युइन तकलीफ है, हम टेक्निकल में आज नहीं जा रहे हैं, कल जाएंगे। गलत बयानिया है, बिल्कुल गलत बयानिया, इसको दुरुस्त करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। इसके साथ प्रोग्राम भी अपने इख्ताम को पहुंच रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।